بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، جماعت دہم کی اسلامیات کا جو موضوعاتی مطالعہ ہے، اس کا جو سمارٹ سلیبس ہے، اس میں جہاد کا اور ہجرت کا باب شامل ہے۔ تو جہاد کے حوالے سے چند مختصر سوالات اور انہی کو ملائیں گے تو لانگ سوال بن جائے گا، لانگ کویسچن بن جائے گا۔ تو آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی، یہ مختصر سوال ہے۔ جہاد جہد سے بنا ہے، جہاد جہد سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کوشش کرنا، ٹو اسٹرگل ٹو اسٹرائیو، یعنی کوشش کرنا۔ اور اصطلاح میں جہاد سے مراد ہر وہ کوشش ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے کی جائے، ہر وہ کوشش جو اسلام کی سرفرازی کے لیے کی جائے، ہر وہ کوشش جو اسلام کی اشاعت، ترویج اور اس کو پھیلانے کے لیے کی جائے، وہ جہاد ہے۔ یہ سارے میں نے الفاظ بولے ہیں، جتنے آپ کے ذہن میں یاد رہ جائیں آپ لکھ لیں کہ ہر وہ کوشش جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کی جائے، وہ جہاد ہے۔ جہاد کی تین بڑی قسمیں ہیں: جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ علم کے ذریعے اسلام کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، یہ جہاد بالعلم ہے۔ مال خرچ کرنا مدارس پر، مساجد وغیرہ پر، یعنی ہر اس جگہ پر مال خرچ کرنا جس پر مال خرچ کرنے سے اسلام پھیلے، وہ جہاد بالمال ہے۔ اور جہاد بالنفس جو ہے نا، اپنی ذات کے ساتھ اگر لڑائی کا بھی موقع آ جائے تو اپنی جان کو حاضر کر دے، تو یہ جہاد بالنفس ہے۔ یہ تین قسمیں جہاد کی۔ اسی طرح ایک اور کویسچن بنتا ہے، جہاد اکبر اور جہاد کبیر میں کیا فرق ہے؟ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد، اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنا اور ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور اسی طرح جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد کی اکبر کی قسم میں آ جاتا ہے۔ جہاد کبیر جو ہے وہ ہے قرآن کریم کے ساتھ، جہاد بالعلم کو آپ دوسرے لفظوں میں جہاد کبیر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی جہاد کی قسمیں۔ اب ایک اور سوال ہے جو اسی حوالے سے آتا ہے، جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ جہاد جو سے ہے کوشش کرنا، ہر وہ کوشش جو اسلام کو پھیلانے کے لیے کی جائے وہ جہاد ہے، جبکہ قتال لڑائی ہے۔ جہاد کی تین قسمیں ہیں: جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ تو جہاد بالنفس کو ہم قتال کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو ہے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاد سے مراد بس لڑائی ہے۔ یہ ایک اس کی قسم ہے، جہاد کی قسم ہے۔ باقی جہاد جو ہے اس سے مراد لینا کہ لڑائی ہے، نہیں، ایک قسم اس کی بن جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور کویسچن بن سکتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے مقابلے میں جہاد کی کیا حیثیت ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت سب سے پہلے ہے، اور خاص کر لڑائی میں جانا، اس کے لیے ماں باپ کی ضرورت ضروری ہے۔ یہ کویسچن بن سکتا ہے اس حوالے سے کہ ماں باپ کی خدمت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد ضروری ہے۔ جہاد کے فضائل کے حوالے سے، جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جہاد کرنے والا دنیا و ما فیہا ایک آدمی کے پاس ہو، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، وہ زیادہ اس کے پاس سرمایہ ہے، زیادہ سرمایہ ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ دوزخ کی آگ پر حرام ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو مختصر ہیں اور جو 10ویں کی جماعت میں اسلامیات کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ان کو مختصر سوالات بھی بنا سکتے ہیں، سب کو ملا کے ایک لانگ سوال بھی بن سکتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ طلباء کو اس سے فائدہ ہوگا، اس مختصر سے بیان کو سنیں گے تو جہاد کے حوالے سے کافی زیادہ جو سوالات ہیں ان کا احاطہ ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہجرت کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ایک بات طلباء نوٹ کر لیں کہ اسلامیات کا جو آسان حصہ ہے نا، اس میں یہ موضوعاتی مطالعہ ہے، تو اس میں نہ کوئی عربی کے مشکل سوالات ہیں نہ کوئی اور ہے۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ اس کو فوکس کریں، اس کو یاد کریں۔ آسانی سے جو ہے نا یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور نمبر بھی آ جاتے ہیں، طلباء آسانی سے پاس ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔